شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، فرحین ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو کے فرسٹ پارٹ میں بتایا تھا، حضرت سلیمان کو اپنے ساتھ لے جانے والے قبیلے کی نیت میں فطور آ گیا تھا۔ وہ کیا فطور تھا، اس کے لیے ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے۔ ماشاءاللہ ایسے اچھے ٹاپک کو نظر انداز نہیں کرتے۔ سامعین اکرام، حضرت سلیمان فارسی کی بھیڑ بکریاں تو وہ پہلے ہی لے چکے تھے۔ دوسرا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے حضرت سلیمان کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، اس آدمی کو بیچ دیا جس نے خدا تعالیٰ کی سچی طلب میں عیش و آرام چھوڑ کر گھر سے بھاگے تھے۔ ایک جاگیردار کے آزاد بیٹے کو قبیلہ کلب کے بدعہدی نے ایک یہودی کا غلام بنا دیا۔ دوستو، وہ یہودی کی غلامی میں اس خواہش پر ہر دن گزار رہے تھے کہ شاید یہ وہ علاقہ ہو جس کے بارے میں ان کے بزرگ محترم نے بتایا تھا۔ غلامی کے کٹھن دن گزر رہے تھے۔ ایک دن اس یہودی کے چچا زاد بھائی نے ان کے اچھے کام کو سراہتے ہوئے یہودی سے خرید لیا۔ وہ یثرب کا رہنے والا تھا۔ وہ حضرت سلیمان فارسی کو یثرب لے گیا۔ سامعین اکرام، یہ وہی یثرب تھا جس نے آگے جا کر مدینہ بننا تھا۔ یثرب کو دیکھ کر حضرت سلیمان کی امیدیں بڑھ آئیں، کیونکہ یہاں کی بہت سی نشانیاں جو ان کے بزرگ محترم نے بتائی تھی وہ ان کو نظر آ رہی تھی۔ اور یہ دور بھی وہی تھا جب مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کفار مکہ کی اذیت نے مسلمانوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا۔ بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم مل چکا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور مدینہ سے چند میل دور بستی قبا میں پڑاؤ فرمایا۔ ساتھیوں، یہ پڑاؤ اس جگہ سے کچھ دور تھا جہاں حضرت سلیمان اپنے یہودی آقا کی زمینوں پر کام کر رہے تھے۔ اس دن بھی ان کے آقا نے حضرت سلیمان کو پکی ہوئی کھجوریں اتارنے کے لیے درخت پر چڑھا رکھا تھا اور خود یہودی درخت کے نیچے ان کی نگرانی فرما رہا تھا۔ ایسے میں ایک شخص تیز قدم اٹھاتا ہوا یہودی کے قریب آیا اور بتایا کہ آج ایک شخص اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے آیا ہے اور بستی قبا میں قیام پذیر ہے، اور بنی قلعہ کے لوگ ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت سلیمان پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ ان قریب تھا کہ وہ درخت سے گر پڑتے۔ وہ جلدی سے اترے اور بے اختیار اس آدمی سے دریافت کیا، جناب آپ کیا فرما رہے تھے؟ یہودی آقا نے ان کا اضطراب دیکھا تو غصے میں ان کو تھپڑ دے مارا، پھر ڈانٹ کر کہا تم کو ان باتوں سے کیا غرض ہے اور اپنا کام کرو۔ اس کے جواب میں حضرت سلیمان نے صرف اتنا کہا کہ میں تو یہ جاننا چاہتا تھا جو اس نے کہا ہے وہ درست بھی ہے یا کہ نہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت سلیمان کی برسوں کی خواہش پوری ہونے کو تھی۔ ان کا اشتیاق ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی انہوں نے کھانے پینے کی کچھ اشیاء اکٹھا کی اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا حاضر ہوئے اور جاتے عرض کیا، حضور مجھے خبر ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک آدمی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ غریب اور حاجت مند ساتھی بھی ہیں، اور یہ چیزیں بطور صدقہ لایا ہوں۔ میرے خیال میں آپ لوگوں سے بڑھ کر کوئی حقدار نہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کھانے کے لیے فرمایا، لیکن اس میں سے خود کچھ نہ کھایا۔ یہ سب دیکھنا تھا کہ حضرت سلیمان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ان کے بزرگ نے بتایا تھا کہ جو نبی ظہور پذیر ہوگا وہ ہدیہ تو قبول کرے گا لیکن صدقہ نہیں کھائے گا۔ یوں بزرگ کی فرمائی ہوئی ایک علامت پوری ہو گئی تھی۔ سامعین اکرام، دوسرے دن انہوں نے کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں جمع کی اور ایک تھال میں سجا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے، تو اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ چیزیں بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں، ازرائے کرم قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیے میں خود بھی کھایا اور ساتھیوں کو بھی کھانے کے لیے دیا۔ یوں بزرگ کی بتائی ہوئی دوسری علامت بھی پوری ہو گئی تھی۔ اب حضرت سلیمان کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ منزل قریب ہے، بس ایک اور علامت کی تصدیق باقی تھی، وہ تھی کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر دیکھنا۔ سامعین اکرام، اللہ کا کرنا دیکھیے، یہ خواہش بھی جلد پوری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت کلثوم انصاری کی وفات ہو گئی۔ ان کے جنازے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ جنت البقیع میں تدفین کے لیے سب موجود تھے۔ حضرت سلیمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب کھڑے تھے۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر سرک گئی اور حضرت سلیمان جس مہر نبوت کو دیکھنا چاہ رہے تھے
وہ آرزو پوری ہو گئی۔ یہ سب دیکھنا تھا کہ وہ جذبات سے لبریز ہو گئے، آنسو تھے کہ ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہے تھے، سب کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ آخر حضرت سلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بے تحاشا رونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھا کر رونے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنی تمام درد بڑی داستان سنا دی اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ساتھیو، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، منتظر رہیے گا۔ جزاک اللہ خیر فار دیٹ۔